أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. وہی ذات ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے فی 6 ایام 6 دنوں میں ان کو پیدا کیا. ثم استوى علی العرش پھر وہ عرش پر جو ہے وہ جلوہ افروز ہوا. الرحمن فاسأل به خبیرا. رحمان کے بارے میں ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو اس کے بارے میں خبر رکھتے ہیں. یہاں پر پچھلی آیات کے اندر بھی اللہ کی کبریائی جو ہے وہ بیان ہوئی، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر کیا کہ اللہ کی جو ذات ہے، یہ آسمان اور زمین جتنی بھی چیزیں ہیں، آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان میں فضا میں ہے یا زمین کے اندر ہے، سمندر کی تہہ کے اندر ہے، یہ سب کچھ اللہ نے صرف اور صرف جو ہے وہ 6 دن کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بنا دی. ثم استوى علی العرش پھر وہ عرش پر جو ہے وہ جلوہ افروز ہوا. یعنی یہ جو 6 دن کی مقدار ہے، اس کے بارے میں کوئی نہیں ہے کہ یہ 6 دن ہماری دنیا کے لحاظ سے ہیں یا کس لحاظ سے ہیں. یہ اللہ کی ذات ہی زیادہ بہتر جانتی ہے کہ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ساری کائنات ایک لمحے کے اندر بھی جو ہے وہ بنا سکتا ہے. لیکن یہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے 6 دنوں کے اندر اس پوری کائنات کا نظام سب کچھ جو ہے وہ بنا کر رکھ دیا. اس لیے کہا کہ جو رحمان ہے، جو اللہ ہے، اس کے بارے میں اس سے پوچھیں کہ جو اس کے بارے میں جانتا ہے، جو خبر رکھتا ہے. مراد یہ کہ جس کو اللہ کی پہچان ہے، جس کو رحمان کی پہچان ہے، کہ جو اس کائنات کے اندر ایک ایک ذرے کو دیکھ کر بھی، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی اللہ کو جو ہے وہ پہچان لیتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ اور جب کہا گیا ان سے کہ سجدہ کرو رحمان کو، قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ تو انہوں نے کہا کہ رحمان کون ہے؟ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا کیا آپ ہمیں سجدے کے حکم دیتے ہیں اس کے والے سے، وَزَادَهُمْ نُفُورًا اور ان کی جو نفرت تھی وہ جو مزید بڑھ گئی. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رحمان کا لفظ جو ہے وہ ذکر کیا کہ جب ان سے کہا گیا کہ رحمان کو سجدہ کرو. اب یہ جو عرب تھے مشرکین، یہ اللہ کے لفظ سے واقف تھے، لیکن رحمان کا لفظ جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ نیا تھا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ کون سا رحمان، کہ کون رحمان ہے کہ جس کو ہم سجدہ کریں. تو دوسرے یہ کہا کہ اس کو ہم سجدہ کریں جس کو آپ حکم دیتے ہیں. اگر ہم نے گویا اس کو سجدہ کیا تو گویا ہم نے آپ کی بات کو مان لی، لہٰذا ایسا ہرگز جو ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے. اور انہوں نے سجدے سے انکار کیا اور اس لیے کہا کہ ان کی نفرت جو ہے وہ مزید بڑھ گئی. یعنی اللہ کو، رحمان کو سجدہ کرنے سے انہوں نے جو ہے وہ انکار کر دیا اور اس سے ہٹ درمی کے اندر، ضد کے اندر وہ مزید جو ہے وہ بڑھ گئے. اصل جو تھا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کو نہ ماننا، جو بھی وہ حکم دیں اس بات کے خلاف کرنا، اس بات کے جو ہے وہ الٹ کرنا، یہ ان کا جو ہے وہ بنیادی جو ہے وہ ضد اور ہٹ درمی اس بات پر تھی. تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے. تو یہ اہل ایمان، یہاں پر یہ سجدہ تلاوت ہے، جو آیت ہے سجدہ آیت تلاوت والی آیت، اس کے اندر جو ہے وہ سجدہ کرنا، جو بھی سنے، جو بھی پڑھے، اس کے اوپر جو ہے وہ سجدہ کرنا لازم ہو جاتا ہے. یعنی ایک سجدہ، اور اس میں سجدے کے حوالے سے جو مختلف
احکامات ہیں کہ اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک ہی مجلس کے اندر 2-3 بار جو ہے وہ پڑھتے یا سنتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ ایک ہی سجدہ لازم ہوتا ہے. اگر 2-3 بھی کر لیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو لازمی ہے وہ ایک ہی سجدہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اور سجدے کے لیے بھی اسی طرح جس طرح نماز کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں کہ وضو اور جگہ کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، وہ بھی جو ہے وہ ضروری ہے. اور اسی طرح ایک سجدہ کرنا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ تسبیحات، جو 3 تسبیحات جو ہے وہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سجدہ آپ کا مکمل ہو جائے گا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بابرکت ہے وہ ذات کے جس نے بنایا آسمان میں برج بنائے. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور اس میں ایک بنایا سراج یعنی روشن چراغ، اور وقمرا منیرا، اور اس طرح روشن جو ہے وہ چاند بنا دیا. یعنی سورج اور چاند کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آسمانوں کے اندر اللہ نے بروج بنا دیے. برج سے مراد جو ہے مفسرین نے ستارے اور سیارے بھی لیے ہیں. اور اس طرح آسمان کے اندر یہ گویا ایک الگ وہاں پر ایک دنیا ہے، اور ایک الگ جو ہے وہ آسمان اوپر جو ہے وہ سجایا گیا. وہاں پر الگ الگ برج کا ایک معنی مضبوط قلعے بھی ہوتے ہیں. تو اس سے معنی جو ہے وہ یہ لیا گیا ہے کہ جو آسمان کے اوپر ستارے اور سیارے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ برج کہا ہے. اور اسی طرح سورج کو ساری دنیا کے لیے روشنی دینے کے لیے جو ہے بنایا، چراغ بنایا. یعنی چراغ جس طرح جلتا ہے اور جب وہ روشنی مہیا کرتا ہے، تو اسی طرح سورج بھی جو ہے وہ اس کے اندر جلن ہے اور وہ جلتا ہے اور ساری دنیا کو جو ہے وہ روشن کرتا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ، وہی ذات ہے کہ جس نے رات اور دن کو آگے پیچھے بنا دیا. لمن اراد ان یذکر، اس شخص کے لیے کہ جو ارادہ رکھے نصیحت حاصل کرنے کی. او اراد شکورا، یا شکر گزاری کی جو ہے وہ ارادہ کرے، تو یہ اس شخص کے لیے گویا ایک نشانی ہے. یہ جو رات اور دن ہے یعنی یہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے، ظاہر ہے جو ہی رات ختم ہوتی ہے تو دن جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں، اور دن ختم ہوتا ہے تو رات جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اللہ کا ایک نظام ہے کہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اس کے اندر بھی جو عقل مند لوگ ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں کہ یہ رات اور دن کا جو نظام ہے کوئی اور نہیں تبدیل کر سکتا ہے. چاہے کوئی کتنی بھی کوشش کر لے، سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، لیکن یہ رات اور دن کا نظام بدلنا ان کے لیے مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے. کیونکہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ یہ سارا کائنات کو جو نظام چل رہا ہے کہ سورج اپنے وقت پر آ رہا ہے، چاند اپنے وقت پر آ رہا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ ایک نظم و ضبط کے تحت چل رہی ہے. تو گویا ہمیں یہ اللہ کی کبریائی اور اس کی بڑائی کی جو ہے وہ پتہ بتا رہی ہے کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ موجود ہے، اور جو دیکھنا چاہے تو اس کی نشانیاں جو ہے وہ بے شمار ہیں. تو ان آیات کے اندر ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ کی جو ذات ہے اس کے بارے میں ہمیں ہر وقت اس کی کائنات کے اندر غور و فکر کرنے سے انسان کے ایمان میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. اور جس طرح مشرکین جو ہے وہ سجدے کا انکار کرتے تھے، تو اہل ایمان کو جو ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ سے زیادہ سجدہ ریز ہونا چاہیے تاکہ وہ اللہ کے نیک بندوں میں ان کا شمار ہو. اور اس کائنات کے اندر جو بھی غور و فکر کرے گا اللہ اس کے ایمان کے اندر جو ہے وہ مزید اضافہ کرے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا